پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن 5 سال بعد بحال۔ اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز 284 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور برطانوی ہائی کمشنر نے پرواز کو الوداع کیا۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پی آئی اے پر پابندی سے حکومت کو بہت نقصان پہنچا۔ حکومت نے پی آئی اے کا عالمی معیار دوبارہ بحال کیا۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ ایم کیو ایم میں دراڑ، سینئر رہنما انیس قائم خانی میدان میں آ گئے۔ رہنماؤں اور منتخب نمائندوں کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، میری بات نہ مانی تو بہادر آباد میں کارکنوں کو اکٹھا کروں گا۔ خالد مقبول صدیقی کو چیئرمین مانتا ہوں۔ مزید کہا کہ تم شخصیت کی بنیاد پر میرے کارکن تقسیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے ایک بار پھر وفاق کی بلٹ پروف گاڑیاں ناکارہ قرار دے دیں۔ کہا، ہمیں استعمال شدہ اور ناکارہ گاڑیاں دی گئیں۔ ہمیں بھیک نہیں، ہمارا حق چاہیے۔ ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ خیبر جرگے سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ ان سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب بند کمروں کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے بھی انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ اس میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سمندری بارڈر کو محفوظ بنانے کی کوسٹ گارڈز کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ مریم نواز کے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، صوبائی صدر جنید اکبر اور دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور۔ امن جرگے کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی کی تشکیل ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا، صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور کے بعد فیصل آباد کی فضا بھی زہریلی۔ صبح کے اوقات میں فیصل آباد کا AQI 773 رہا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں 186 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ فضا میں تیرتے زہریلے ذرات صحت کے لیے مضر قرار۔ شہری سانس اور معدے کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایات میں اضافہ۔ بچے اور بزرگ شہری زیادہ متاثر۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی فضا بھی آلودہ۔ AQI 197 ریکارڈ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق اہم اجلاس۔ آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال کا جائزہ۔ مرکزی قیادت آزاد کشمیر میں حکومت بنانے یا اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ کرے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی صورت میں وزیر اعظم کے امیدوار کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ ایف بی آر کا ٹیکس پالیسی بنانے کا اختیار ختم۔ وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس نے کام شروع کر دیا۔ IMF کے مشورے پر ٹیکس پالیسی صرف ماہرین کا شعبہ ہوگا۔ پالیسی آفس اوپن مارکیٹ اور کنسلٹیشن اداروں کی خدمات بھی لے سکے گا۔ اشیاء، خدمات اور اثاثوں پر ٹیکس پالیسی میں ترمیم تمام متعلقہ اداروں کی مشاورت سے ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسی میکنزم کی تشکیل شروع ہوگی۔